بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق لوح اور قالین کے مصنف مرزا ادیب کا تعارف پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں مصنف کا تعارف۔ مرزا ادیب کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا ادیب کی پیدائش 1914 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1914 میں۔ اور وفات کب ہوئی؟ 1999 میں۔ مرزا ادیب کا اصلی نام کیا تھا؟ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی، قلمی نام مرزا ادیب، یہ قلمی نام تھا۔ 1931 عیسوی میں 1931 میں اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے آنرز کیا۔ بی اے آنرز کہاں سے کیا؟ اسلامیہ کالج لاہور سے۔ کب کیا تھا؟ 1935 عیسوی میں۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا تھا؟ ادبی زندگی کا، یعنی کہ یہ شعر و شاعری یا اس طرح کے ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری، یعنی ادبی زندگی کا آغاز ان کا 1936 عیسوی میں ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی، مدد کی، یعنی کہ ان کو ادب کی طرف لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے چھوڑ کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 عیسوی میں 1935 عیسوی میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، یعنی اس کے مدیر مقرر ہوئے، اور لمبے عرصے تک ایک طویل مدت تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی ڈرامہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو مختصر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک باب پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے، زیادہ طویل جو ہے وہ نہیں ہوتا، جو ایک محفل کے اندر، مجلس کے اندر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو وسعت ملی، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، یعنی کہ وہ پہچاننے والے تھے، معاشرے کے مسائل کو جاننے والے تھے، پہچانتے تھے کہ معاشرے کے اندر کون کون سی اچھائیاں اور برائیاں چل رہی ہیں۔ اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات، امیدیں، خواہشات، آرزوئیں کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کردار نگاری میں بہت اہم کردار اس طریقے پر ادا کیا کہ وہ ہر چیز کو بہت گہری نظر سے دیکھتے تھے، اور کون سی چیز کس انداز میں اخذ کرنی ہے، کون سی بات کیسے کرنی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو جو ہے بڑے احسن اسلوب سے جو ہے وہ ان چیزوں کا انتخاب کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ برجستہ موضوع محل کے مطابق، اقتضائے حال کے مطابق، فی البدیہہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر، قاری کے معنی یہاں پر پڑھنے والا، ناظر کے معنی دیکھنے والا، کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں، یہ ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں:
آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ، شیشے کی دیوار، یہ ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ سران ورد کے خطوط، سران ورد کے رومان اور مٹی کا دیا۔ مٹی کا دیا یہ ان کی مشہور جو ہے وہ آپ بیتی ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔